رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان کہ اس نے ہم کو صاحب سمجھ بنایا، اسلامی گھرانے میں ہماری پیدائش فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنایا۔ دنیا میں ہزارہ مخلوقات ہیں، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس سے دنیاوی کاموں کے تعلق سے آخرت میں سخت گرفت ہوگی، سخت پکڑ ہوگی، پوچھ تاچھ بہت سختی سے ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عقل و شعور عنایت فرمایا ہے وہ دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے، لہذا جو جتنا قیمتی ہوتا ہے، بیش بہا ہوتا ہے، اس کی قدر و منزلت بھی اتنی ہی ہوتی ہے اور اس کو پرکھا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کے اصول و ضوابط کو سمجھانے کے لیے سب سے اچھی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بہت اچھے انداز سے سکھلائے اور آخرت میں جہنم اور جنت ان دونوں کے نمونے مثال کے طور پر دے دے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائے کہ اگر آپ کے اعمال اس طرح رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی ایک بہت اچھی خوشنما جنت سے محروم ہو جائیں اور اللہ کے دردناک عذاب والی جہنم میں آپ داخل ہو جائیں، اور اگر آپ کے اعمال اس انداز سے ہوئے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنی نعمتوں والی جنت میں داخلہ عنایت فرمائے۔ اس ساری چیزیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ آپ نے اس طرح ہمارے سامنے وضاحت سے ساری چیزیں بیان فرما دی کہ اب ذرا سی بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان اس کو دقت محسوس نہیں ہوتی کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے راستے چن لیتے ہیں۔ اب وہ سوچ کے راستے جو ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو انسان کو عقل و شعور عنایت فرمایا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، یہاں تک کہ ایک 5 روپے کا انڈا لینا بھی جاتا ہے انسان تو اس کو بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے، ہلا کر دیکھتا ہے کہیں گندا تو نہیں ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو انسان کی سوچ وہاں کام نہیں کرتی اور پھر وہ جو ہے غلط طریقوں کو اپنا کر کے اسی کو صحیح راہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اطاعت کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے گنایا کہ کہہ دیجئے کہ ہماری شریعت کے سامنے
ایسے معاملے تمہاری زندگی میں درپیش ہو کہ ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف ہماری شریعت ہو اور دوسری طرف تمہارا بیٹا ہو، ایک طرف ہماری شریعت ہو دوسری طرف تمہارا باپ ہو، ایک طرف ہماری شریعت ہو اور دوسری طرف تمہاری بیوی ہو، ایک طرف ہماری شریعت ہو اور دوسری طرف تمہارے قوم قبیلے والے ہوں، ایک طرف ہماری شریعت ہو اور دوسری طرف تمہارے مال و دولت ہو، ایک طرف ہماری شریعت ہو اور تمہارے مکانات ہوں۔ ان ساری چیزوں میں اب تمہارے امتحان کا وقت آیا ہے کہ تم پسندیدہ راستہ کون سا اختیار کرتے ہو، ہماری شریعت کو ترجیح دیتے ہو یا اپنے ان محبوب چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، اپنے بیٹے کو ترجیح دیتے ہو، اپنے باپ کو ترجیح دیتے ہو، اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہو، اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہاں فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے، یہاں چلنے کی بات آتی ہے، یہاں سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ دعوے تو ہمارے کچھ بھی ہوں، دعوے ہمارے جو بھی ہوں، زبان سے جو بھی نکالتے ہوں، لیکن جب عملی میدان میں ہم آتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ میں کسی طبقے کو نہیں بولتا، ہر فرد کو، خود میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں بھی کئی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ میرے خاندان کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ میری اولاد کا معاملہ ہے۔ ایسے موقع پر میرا عمل کیا ہوتا ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہی دین کی پیروی ہے۔ ورنہ انسان اپنی خام خیالی میں، انسان اپنے عقائد کے اعتبار سے، انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے کچھ بھی راستہ اختیار کر لے، وہ راہ نجات نہیں ہو سکتا۔ من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اب لفظ محبت یہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مگر اس لفظ محبت کی اصلیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب معاملہ عمل پر آتا ہے۔ آئیے ہم دو چار مثالوں سے سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جملہ نکالا، یا ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، لیکن جب پریکٹیکل آتا ہے تو پھر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے، محبت بھی صحیح ہوتی ہے، ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ذرا سا معاملہ بگڑ جانے پر وہ محبت کا انجام الٹا ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان دل سے چاہنے کے باوجود بھی کیسے نقصان اٹھا لیتا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ صبح میں سب کو نکلنا ہے، جنگ میں جانا ہے، سب کو صبح میں نکلنا ہے۔ ہو گیا اعلان، سارے لوگ نکل گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں ایک بات آئی، ارے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اتنی محبت، آج جمعے کا دن ہے، آخری دن ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند میٹھی باتیں سن لوں، اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا، میں جوان آدمی ہوں، دوڑتے ہوئے چلا جاؤں گا، اس قافلے کو میں پالوں گا۔ یہ سوچ ایک صحابی کی بنی۔ محبت، طبیعت، دل کے اندر چاہت کیا تھی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ میں اپنے پیغمبر کا آخری دیدار اپنی نظروں سے کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں شہادت مل جائے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہ دیکھ پاؤں۔ رک جاتے ہیں، جمعہ پڑھ لوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا ٹائم آیا، سارے لوگ حاضر ہو گئے۔
آپ کی نظر پڑی عبداللہ بن رواحہ پر. پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ تم جنگ میں نہیں گئے؟ قافلے کے ساتھ قافلہ چلا گیا تم یہی دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر ایک تمنا جاگی. وہ یہ تمنا جاگی کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں, ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں. سوچا کہ آپ کا آخری دیدار کر لوں, اس کے بعد چلا جاؤں گا, بہت دور نہیں گیا ہو, قافلے میں پکڑ لوں گا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرمایا تھا, بس آخری جملہ یہ ہے جس سے ہم کو عبرت لینا ہے کہ تم ساری زندگی بھی عمل کر لو, تم ساری زندگی عمل کر لو, لیکن صبح کے نکلنے کے ثواب کو نہیں پا سکتے, کیونکہ وہ ہمارا حکم تھا کہ تم کو صبح نکلنا ہے. دیکھیے یہاں پر صحابی رسول ہے, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے رکی ہیں, آپ کا آخری دیدار کر لوں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے اور جب معلوم ہوتا ہے, اور یہ اسلامی فریضہ بھی ہے کہ آپ ایک اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جائیں, اگر آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کو بتائیں کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اللہ رب العالمین اس پر ثواب دیتا ہے. تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اتنا کہنے پر کہ سب کو صبح نکلنا ہے, ان کی محبت دل سے تھی کہ نبی کا آخری دیدار کر دوں, لیکن نتیجہ الٹا ہو گیا. دیکھا آپ نے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کے اعتبار سے محبت اگرچہ اللہ اور رسول سے ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبت کام نہیں آتی, اس کا مرتبہ اتنا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حکم کے اعتبار سے, اتباع کے اعتبار سے, تابعداری کے اعتبار سے مرتبہ پہنچتا ہے. دنیاوی اعتبار سے انسان کو اگر اس نے اپنی مرضی کی چلایا, اپنی مرضی کی محبت کیا, یا انسان نے اپنا دماغ لڑایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے ہٹا, تو اس کو نقصان بھی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے ابھی بتایا ایک مثال دے کر کے ایک صحابی کی کہ دل سے محبت کرنے کے باوجود بھی معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے ان کو بتایا کہ صبح کے نکلنے کا ثواب تم اپنی زندگی بھر بھی عمل کر دو, نہیں پا سکتے. دوسرا واقعہ جنگ احد کا, یہ آپ کو سنا ہوگا بارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور 50 تیر اندازوں کو گھاٹی پر رکھا اور کہا کہ دیکھو ہماری فتح ہو یا ہماری شکست ہو, ہماری فتح ہو یا ہماری شکست ہو, آپ کو اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے. کیونکہ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور بڑے جنگجو, بڑے ہوشیار, بڑے تدبر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو تیر اندازوں کو متعین فرما دیا. اب یہ جنگ شروع ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے جو پہاڑی پر تیر انداز تھے وہ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اب تو جنگ جیت چکے, کایا پلٹ چکے, جنگ جیت چکے, چلو ایک کام کرتے ہیں, مال غنیمت سمیٹتے ہیں. سارے کے سارے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نیچے اترنا شروع ہوئے. امیر نے جو امیر مقرر کی تھی عبداللہ ابن جبیر نے منع کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں رہنے کو بولا ہے, یہاں سے اترنے کو نہیں بولا, یہاں سے مت جاؤ. نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ جو فتح میں تھی شکست میں بدل گئی, نقصان ہوا نا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی سوچ اگر لگائے گا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے آگے, تو پھر اس کو نقصان ہوگا. دنیاوی نقصان ہے یہ, تو اخروی نقصان بھی پائے گا وہ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلط ثابت ہوگی, سچی ثابت نہیں ہوگی, اور قیامت کے روز اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں ملے گی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے منہ موڑنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا دنیاوی اعتبار سے نقصان کی ایک اور مثال. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور کچھ کھا رہا تھا، اور وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اب ہم لوگوں کی فیشن بنتی جا رہی ہے، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اور کئی چیز کھانا پینا بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیمینک، اے شخص تم کھا رہے ہو، کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ چینج کر دو، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے، جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن اس نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے تعلق سے آپ سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو صرف جو ہے اس کے تکبر نے، اس کے گھمنڈ نے جو ہے اس بات کو کرنے سے منع کر دیا۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلستطعت، آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ اچھا تم جب ایسی بات ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی تم نہیں کھا پا رہے ہو، تب اس کی طاقت ہی نہ رکھو تم۔ بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھر اس شخص کا سیدھا ہاتھ اٹھا ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہم سے نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کو دنیاوی خسارہ بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت کا خسارہ تو ہے ہی ہے، جو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کی شکل میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیویاں ہوں، تمہارے خاندان والے ہوں، یہ مال جن کو تم نے بہت پیار و محبت سے کما کے رکھا ہے، ترتیب سے جوڑ کے رکھا ہے، یہ مکانات جو اونچے اونچے مکانات تم نے بنا کر کے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تم ان کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ رب العالمین سے جنگ کا انتظار کرو۔ کتنے ایسے معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ادھر ہمارا بیٹا ہے اور ادھر ایک معاملہ ہے، ہم اس وقت اپنے بیٹے کے تعلق سے کیا فیصلہ لیں گے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے کیا فیصلہ لیتے ہیں، یہ ہم اپنی زندگی کا معاملہ دیکھیں۔ ہر کوئی اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھے کہ وہ ایسے موقع پر جب ایسے موقع آ جائیں تو کیا فیصلہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ ایک عورت کی سفارش کرنے کے لیے آئے، بڑے قبیلے کی عورت تھی، چوری سرزد ہو گئی اس سے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ یہ عورت بچ جائے، بڑے نامور قبیلے کی عورت ہے، بڑی بدنامی ہوگی قبیلے کی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلامی نظام کو قائم کریں، آپ اپنے گھر میں جو ہے اطاعت پیدا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ایسے موقع آ جائیں تو آپ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد نے کچھ ایسی غلطی کر لی ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی کیس دائر ہو گیا ہے اور کوئی معاملہ ایسا بنتا ہے تو ہم اس کی تعویلات کرنے کے لیے بہت سارے جھوٹے گواہوں کو سہارا لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک چائے میں بیچ کر کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت لعنت فرمائی۔ کیسے انصاف کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، تابعین کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہم آپ کو جو ہے خلافت بنو امیہ کی خلافت جو تھی اس دور کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والوں کے حالات زندگی کیسے تھے۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں قرطبہ میں ایک
قاضی متعین ہوئے تھے، وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، محمد بن علی ایسی کچھ تھے، بڑے عالم، بڑے فاضل اور بڑے حق و انسان تھے. ان کی دیانت، ان کی حق گوئی اور ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جاگیر دے دی جائے جو ان کی خاندان کی کام آئے. جب ان کے سامنے وہ چیز پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا گھر کا خرچ بہت آسانی سے چل جاتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیاوی سامان ہے، اس کی ہم کو ضرورت نہیں. منع کر دیا انہوں نے. کچھ دن کے بعد حاکم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی اولاد کو دے دیں. دینے کا فیصلہ ہی کیا ہے کہ ان کی اولاد کو دے دیں. تو ان کے بیٹے عبداللہ کو جو ہے وہ جاگیر دے دی گئی. جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ منع کیا کہ نہیں ایسا مت کرو، اس کی زندگی بگڑ جائے گی. نتیجہ یہی ہوا کہ جب ان کو وہ جاگیر دے دی گئی اور وہ اپنی جاگیر سنبھالنے چلے گئے. عبداللہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے دیندار انسان تھے، لیکن دنیاوی مال و محبت میں گرفتار ہو کر کے ان سے بھی وہ غلطی سرزد ہو گئی. بہرحال انہوں نے غلطی کر لیا، کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لیا اور پھر جو ہے عیسائی لڑکی کے خاندان والے جب ان کے دشمن ہوئے تو اس کے باپ کو قتل کروا ڈالا. اب ان لوگوں نے مقدمہ دائر کیا. اب دیکھیے ایک طرف دوسرا قبیلہ ہے، دوسری قوم ہے، اور اس طرف جو ہے ایمان والوں کی قوم ہے. دونوں کے درمیان فیصلے کی بات آتی ہے. جج کے سامنے فیصلہ ہوتا ہے، اور جج کون ہے؟ باپ ہے. فیصلہ آتا ہے، مجمع قائم ہے، پیشی ہوتی ہے، بیٹے کی پیشی ہوتی ہے. بیٹے سے جج پوچھتے ہیں باپ جج کی حیثیت سے کہ بتاؤ تمہارا کیا اس گناہ پر جو تم پر عائد کیا گیا ہے یہ صحیح ہے؟ اس بیٹے کی زبان سے نکلا کہ ابا جان بات ایسی ہے. فوراً ڈانٹ دیا کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، عدالت کا معاملہ ہے، یہاں قاضی کے نام سے ہم کو یاد کریے. بیٹے نے بڑی عاجزی سے کہا کہ قاضی صاحب میں حقیقت میں مجرم ہوں اور میں اس عدالت سے معافی کی درخواست لے کر کے آیا ہوں. دیکھیے ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف دوسری قوم ہے، لیکن انصاف پر قاضی کا فیصلہ دیکھیے. کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی بات رکھ سکتے ہو. رکھا، اور آپ نے نتیجہ سننے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ اس قتل کے بدلے، اس خون خرابے کے بدلے میں اس کا بھی خون کر دیا جائے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ فیصلہ ہے. ہمارے اپنے بیٹے کا معاملہ ہو، ہمارے اپنے بھائی کا معاملہ ہو تو ساری تدبیریں سوچ میں آ جاتی ہیں. اتباع اس کو نہیں کہتے، اتباع اس کو کہتے ہیں جو سلف نے ہم کو دیا ہے. کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس مقتول کے خاندان والے کچھ پیسہ لے کر کے اس کے قتل کو معاف کر دیں. لوگ تیار نہیں ہوئے دیت لینے پر، آخر بیٹے کا قتل کرا دیا گیا. یہ ہے انصاف. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے بیٹے ایسے موقع پر پہنچ جائیں کہ وہاں پر اب تم کو شریعت کا لحاظ رکھنا ہے یا اپنے بیٹے کا لحاظ رکھنا ہے. یہاں محبت ثابت ہوگی آپ کی کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں یا شریعت کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارے باپ اگر ایسے موقع پر آ جائیں سامنے، تمہارے بیٹوں کا معاملہ بن جائے، تمہارے بھائیوں کا معاملہ بن جائے، تمہاری خاندان کا معاملہ بن جائے، تمہارے مالوں کا معاملہ بن جائے، تمہارے مکانات کا معاملہ بن جائے، ایسے موقع پر تم کو فیصلہ لینا ہے کہ اب یہ شریعت کو دیکھنا ہے یا تم اپنی جائیداد و خاندان کو دیکھنا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے کہ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اور اس کے پہلے کی والی بات کہ جس نے میری اتباع کیا اس نے محبت کیا. من احب سنتی فقد احبنی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. تو کہا کہ ابھی تم مومن ہی نہیں ہوئے، ابھی تم مومن ہی نہیں ہوئے، تمہارے اندر ایمان کا چراغ جلا ہی نہیں، ابھی مومن نہیں ہو تم. کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں
میرے لیے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. کہا کہ الان یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جان قربان کرنے کا معاملہ بھی آئے اور اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع سامنے آ جائے تو ہمیں اس کو ترجیح دینا ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا ہے. ہم نے اپنے باپ کا معاملہ ہے تو اتباع پر ہم کو دھیان دینا ہے، اپنے باپ کی مرضی کو نہیں دھیان دینا ہے. ہماری خاندان کا معاملہ ہے تو ہم خاندان کو ترجیح دیں اور اتباع کا معاملے کو لے لیں. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. لاکھ ڈھونڈورا پیٹیے آپ، کیا مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ سارا اعلان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، تو میرا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں، وولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ دیکھیے محبت سے قیامت کا کیا تعلق. کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ معادت لہا، اے سائل، ہے پوچھنے والے، تم نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی اعمال ایسے نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. تو کہا کہ انت معی فی الجنہ، تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہو. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت مضمر ہے آپ کی اتباع میں، اللہ کی محبت مضمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اگر یہ نہیں ہے تو نہ تو آپ کی اللہ سے محبت سچی ہے، نہ پیغمبر سے محبت سچی ہے، نہ دین سے محبت سچی ہے. یہ ساری کے ساری صرف گفتار کے غازی ہیں ہم، اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس اللہ اور رسول کی اطاعت موجود ہے اور ہم ایسے موقع پر بھی، ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہی اصلی محبت ہے ایمان کی، یہی اصلی محبت ہے اللہ کی، اور یہی اصلی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی محبت، سچی اطاعت کرنے والا بنا. آمین.